سورہ مطففین مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 83 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 86 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی تمام صورتوں میں یہ آخری صورت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی تمام صورتوں میں یہ پہلی صورت ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 36 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، 169 کلمات ہیں، 703 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو یہاں کے لوگ پیمانے میں خیانت کرتے تھے۔ بالخصوص ایک شخص ابو جہینہ ایسا تھا کہ وہ 2 پیمانے رکھتا تھا، لینے کا اور پیمانہ، دینے کا اور پیمانہ۔ ان لوگوں کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور انہیں پیمانے میں عدل کرنے، انصاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ شان نزول سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ویل للمطففین، کم تولنے والوں کی خرابی ہے، بربادی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک عظمت والے دن کے لیے، یعنی کیا انہیں یہ خیال نہیں کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے؟ اس دن ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یعنی کل بروز قیامت لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر زندہ ہو کر رب العالمین کے حضور حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے۔ کافروں کی، فجار کی لکھت سے مراد ان کے نامہ اعمال ہیں۔ سجین 7 زمین کے اسفل میں نیچے ایک مقام ہے جو ابلیس اور اس کے لشکروں کا مقام ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے، یعنی وہ سجین بہت ہی زیادہ ہولناک اور ہیبت کا مقام ہے، ہولناکی کا مقام ہے۔ کتاب مرقوم، وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے، یعنی وہ ایک ایسا نامہ اعمال ہے جس پر مہر لگی ہے، جو نہ مٹ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، یعنی جب یہ نامہ اعمال نکالا جائے گا قیامت کے دن تو جھٹلانے والوں کی یعنی کافروں کی خرابی ہے، بربادی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین،
جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور قیامت کے دن کے وہ منکر ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش گناہگار۔ قیامت کو وہی جھٹلاتا ہے جو سرکش ہے، گناہگار ہے، حد سے بڑھنے والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، قال اساطیر الاولین، کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی جب ایسے لوگوں پر کہ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، سرکش ہیں، گناہگار ہیں، ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان قرآن کی آیتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ کلا، کوئی نہیں، ہرگز نہیں، اس کا کہنا بالکل غلط ہے۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے، یعنی ان کے گناہوں نے ان کے دل کالے کر دیے ہیں، زنگ آلود کر دیے ہیں، اس وجہ سے ان کے دلوں پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ ان معاصی اور گناہوں نے جو وہ کرتے ہیں، ان معاصی اور گناہوں نے ان کے دل کالے کیے، یعنی اپنے اعمال بد کی شامت سے، اپنے برے اعمال کی نحوست سے ان کے دل زنگ خوردہ اور سیاہ، کالے، مردہ ہو گئے۔ ترمذی شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک نقطہ سیاہ پیدا ہوتا ہے، جب اس گناہ سے باز آتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ تمام دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی رین یعنی وہ زنگ ہے جس کا آیت میں ذکر ہوا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کے برے اعمال نے۔ کلا، ہاں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں، یعنی کافروں کو رب کا دیدار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ جیسا کہ دنیا میں کافر اللہ کی توحید سے محروم رہے، آخرت میں وہ رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مومنین کو آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، مومنین کو آخرت میں دیدار الہی کی نعمت میسر آئے گی، کیونکہ دیدار الہی سے محرومی کفار کی وعید میں ذکر کی گئی، یعنی یہاں پر کافروں کی مذمت بیان کی گئی اور بطور عذاب اس بات کو بیان کیا گیا کہ کافر اس قدر محروم ہیں کہ رب کے دیدار سے وہ محروم رہیں گے، اور جو چیز کفار کے لیے وعید اور تحدید ہو وہ مسلمانوں کے حق میں ثابت ہو ہی نہیں سکتی، یعنی دیدار الہی سے محروم ہونا یہ کافروں کے لیے عذاب ہے، وعید ہے، تو یہ چیز مسلمانوں کے لیے کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ مسلمان دیدار الہی سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ تو لازم آیا کہ مومنین کے حق میں یہ محرومی ثابت نہ ہو، یعنی مومنین اللہ کا دیدار کریں گے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے دشمنوں کو اپنے دیدار سے محروم کیا تو دوستوں کو اپنی تجلی سے نوازے گا اور اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی یہ وہ عذاب ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ کلا، ہاں،
ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچا محل علیین میں ہے، یعنی نیک لوگوں کا نامہ اعمال سب سے بلند و بالا جگہ علیین میں ہے۔ جو مومنین ہیں، صادقین، سچے ہیں، ان کے نامہ اعمال علیین میں ہیں۔ علیین 7ویں آسمان میں زیر عرش ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے، یعنی اس کی شان عجیب عظمت والی ہے۔ کتاب مرقوم، وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے، اس میں ان کی اعمال لکھے ہیں۔ یشہدہ المقربون، کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں، یعنی فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اکرام کو اور اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں جو اس نے انہیں عطا فرمائی، اور اللہ کے نیک بندے اپنے دشمنوں کو دیکھتے ہیں جو طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ یعنی یہ جنت کے منظر کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے نیک بندے جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے اکرام کو دیکھیں گے، اور جہنم میں دشمنوں کو دیکھیں گے کہ وہ طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے گا، کیونکہ وہ خوشی سے چمکتے دمکتے ہوں گے۔ انہیں اتنی خوشی ہوگی جس کی وجہ سے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، اور دل میں اتنا سرور ہوگا کہ اس کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، نتھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، کہ نیکوکار ابرار ہی اس کی مہر توڑیں گے۔ ختامہ مسک، اس کی مہر مشک پر ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے۔ یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جس پر انسان کو تمنا کرنی چاہیے، آرزو کرنی چاہیے، اور یہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے عبادات کی طرف سبقت کر کے اور برائیوں سے باز رہ کر ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے، جو جنت کی شرابوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں خالص شراب تسنیم جنت میں پئیں گے۔ باقی جنتیوں کی شرابوں میں شراب تسنیم ملائی جائے گی۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے، یعنی کافر، مثلا ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ جو کافروں کے سردار تھے، یہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مثلا حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو مومنین میں فقراء تھے، ان کا یہ کفار مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے، بطریق طعن و عیب کے مسلمانوں پر وہ آنکھوں سے اشارے کرتے۔ منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں تشریف لے جا رہے تھے، منافقین نے انہیں دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کیے اور مسخری سے ہنسے، مذاق اڑایا۔
اور آپس میں ان حضرات کے حق میں بیہودہ کلمات کہے۔ تو اس سے پہلے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ان پر گزرتے ہیں تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ کفار اپنے گھر پلٹتے ہیں تو خوشیاں کرتے ہوئے پلٹتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو برا کہہ کر ان کا مذاق اڑا کر آپس میں ان کی ہنسی بناتے ہیں اور خوش ہوتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کافروں کا معمول ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور دنیا کی لذتوں کو آخرت کی امیدوں پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے، یعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے کہ ان کے احوال پر اور اعمال پر گرفت کریں، بلکہ انہیں اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا، وہ اپنا حال درست کریں، دوسروں کو بیوقوف بتانے اور ان کی ہنسی اڑانے سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا اور جنت کے مناظر بیان کیے گئے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ یہ کافر دنیا میں ایسی حرکتیں کرتے تھے، تو قیامت کے دن اب مسلمانوں کو موقع دیا جائے گا، اب مسلمان کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں، یعنی آج مومنین قیامت کے دن کافروں سے ہنسیں گے۔ جیسا کافر دنیا میں مسلمانوں کی غربت مشقت پر ہنستے تھے، یہاں معاملہ الٹا ہے، برعکس ہے۔ مومن دائمی عیش و راحت میں ہیں، ہمیشہ وہ عیش میں رہیں گے، اور قیامت کے میدان میں کافر ذلت و خواری کے دائمی عذاب میں مبتلا ہے۔ جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، کافر اس سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑیں گے، جب دروازے کے قریب پہنچیں گے دروازہ بند ہو جائے گا۔ بار بار ایسا ہی ہوگا۔ کافروں کی حالت دیکھ کر مسلمان ان سے ہنسی کریں گے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ جنت میں جواہرات سے مرصع تختوں پر بیٹھے ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، کفار کی ذلت اور رسوائی دیکھیں گے، عذاب کی شدت دیکھیں گے اور اس پر ہنسیں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا، یعنی ان اعمال کا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، کافروں کو ضرور بدلہ ملے گا۔ سورہ مطففین کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں دل کے زنگ کا ذکر ہے، اور حدیث پاک سے ہم نے سماعت کیا کہ جب بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے کالا نقطہ دور ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرتا رہتا ہے دل کالا ہو جاتا ہے۔ آج اگر قرآن مجید فقان حمید پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، دین کی باتیں سیکھنے سکھانے میں، نصیحتیں سننے میں روحانی لذت محسوس نہیں ہوتی اور نیکی کرنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو یہ دل کا کالا پن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں، انشاءاللہ دل صاف ہوگا تو پھر عبادت میں بھی لذتیں محسوس ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں
دل کے میل سے نجات عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ